بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو شرح میں تعامل پڑھ رہے تھے، عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے ہم نے کچھ قواعد و ضوابط بھی پڑھے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو اجرا کرنے کا طریقہ اور اسی طرح عربی عبارت کو حل کرنے کے لیے مطالعہ کرنے کا طریقہ، یہ سبق میں پیچھے بتلا چکا ہوں۔ لیکن اس کے لیے جو ضروری چیز تھی، چاہے آپ کسی بھی عبارت کا اجرا کریں یا پھر کسی عبارت کا آپ کیا کریں، مطالعہ کریں اس کو حل کرنے کے لیے، تو سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام، مشکل ترین کاموں میں سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ جب ترجمہ نہیں آتا تو اس وقت آپ کا نہ تو اجرا ٹھیک ہو سکے گا، اور نہ ہی آپ کی عبارت ٹھیک ہو سکے گی، اور نہ ہی آپ کو مطالعہ آگے چلنے کا نہ ہی مطالعہ کرنے کا ڈھنگ آئے گا، طریقہ آئے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے، کلمات کے لغوی معنی کیسے دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب، آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کا اعراب دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز، جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ کلمات کے لغوی معنی کو آپ دیکھیں کہ آیا کہ اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے۔ جب لفظوں کے الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو اس وقت عبارت کو حل کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ اجرا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا اور کتاب کا مطالعہ کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر کلمات کے لغوی معنی کو کیسے دیکھیں گے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، کچھ الفاظ آسان ہوتے ہیں اور کچھ مشکل ہوتے ہیں۔ جو الفاظ آسان ہوں تو ہمارے ذہن کے اندر کافی سارا الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے دماغ پر تھوڑا اپنے دماغ پر تھوڑا زور دیں تاکہ آپ کو اس کا معنی معلوم ہو جائے۔ لیکن اگر وہ لفظ مشکل ہے، اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو پھر آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے بین السطور دیکھنا ہے۔ بین السطور کسے کہتے ہیں؟ دو سطروں کے درمیان، دو لائنوں کے درمیان اوپر بھی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے یہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بین السطور کہتے ہیں۔ تو آپ وہاں دیکھا کریں بین السطور، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں بین السطور، ان کا ترجمہ عربی کے اندر آسان الفاظ میں یا اسی طرح فارسی کے اندر یا اردو کے اندر ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے بین السطور کو دیکھنا ہے، تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اگر بین السطور کے اندر بھی آپ کو نہیں ملتا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے حاشیے کو دیکھنا ہے۔ اس لفظ پر حاشیہ لگا ہوگا، حاشیے کے اندر بھی بعض دفعہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے جاتے ہیں، تو آپ پھر حاشیے کو دیکھ لیا کریں کہ حاشیے کے اندر آپ کو کلمات کے لغوی معنی آرام سے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر الفاظ بھی مشکل ہے، آپ کو بین السطور بھی نہیں ملتا، اور آپ حاشیے کو بھی حاشیے کے اندر بھی ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، آپ کو حاشیے کے اندر بھی وہ نہیں ملتا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو مصباح اللغات جیسی دوسری جو عربی لغات ہوتی ہیں، عربی سے اردو، تو ان سے آپ کو ان الفاظ کے معنی نکالنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔